الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ واقعات بخاری کے تناظر میں ہم سیرت الرسول کے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ہمارا پچھلا درس وہ حضور علیہ السلام کی نماز کے ساتھ چاہت پر اختتام ہوا تھا۔ آج آقا علیہ السلام کی نماز تہجد سے، جس کا قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے، درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے، کیونکہ حضور علیہ السلام رات کو کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رات کی تنہائی میں عبادت کرتے تھے، تو اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے تہجد کے اندر۔ چونکہ حضور علیہ السلام وتر بھی ساتھ پڑھتے تھے، تو اس طرح آپ 8 رکعتیں نماز تہجد کی ادا فرماتے، اور 3 رکعت وتر بھی حضور علیہ السلام ادا فرماتے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلاۃ اللیل ہوا کرتی تھی، یعنی کہ رات کی نماز یہ ہوتی تھی۔ اس نماز میں آپ اتنی دیر تک سجدے میں رہتے تھے کہ آپ کے سر اٹھانے سے پہلے کوئی بھی قرآن پاک کی 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا۔ اتنا طویل سجدہ حضور علیہ السلام رات کے قیام میں فرمایا کرتے تہجد کی نماز کے اندر۔ پھر فجر کی نماز سے پہلے، یعنی کہ جماعت فرض نماز 2 فرض جو ہے فجر کے، وہ ادا کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز فجر کی سنت پڑھتے، اور اپنے دائیں بازو کے بل لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن نماز فجر کے لیے بلانے آ جاتا۔ تو یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا سلسلہ ہوتا نماز کا۔ اب یہاں سے آپ یہ غور میں لائیں بات کہ تہجد کس کو کہتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے نیند سے بیدار ہو کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز تہجد کہتے ہیں۔ یہ 2 رکعت کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 8 یا اس سے بھی زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو نماز تہجد کہتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ فرماتا ہے پیارے ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مہمان خصوصی ہوں گے، اور آپ کو ایک عظیم الشان حلہ جبہ پہنایا جائے گا جو لباس آج تک کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، اور وہاں پر بیٹھ کے حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی ایسی حمد بجا لائیں گے،
اور امتیوں کی اتنی بخشش فرمائیں گے کہ کل اہل محشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کریں گے۔ اس کا نام مقام محمود ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور ہے کہ جس کو حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسی تھی، تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اب یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، وہ میں بھی آپ کو آگے کرتا ہوں، کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے، اور 4 رکعت نماز ایسی ادا کرتے کہ ان کی عمدگی اور طوالت کے بارے میں مت پوچھو، یعنی کہ اس کی تعریف جتنی بھی کرو کم ہے۔ اور اس کے بعد 4 رکعت نماز جو ادا کرتے تو اس کے حسن اور طوالت کا کیا کہنا۔ ایک دن میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وطر کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عائشہ تو ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، حضور علیہ السلام فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے اوپر بعض مرتبہ غیر مقلدین لوگ اشکال وارد کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ رات کے وقت میں 11 رکعتیں پڑھتے، تو وہ بعض لوگ اس سے 8 رکعت نماز تراویح ثابت کرتے ہیں، تو اس سے 8 رکعت نماز تراویح تو ثابت نہیں ہو سکتی۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رمضان میں ہی فقط نہیں تھا، تراویح تو رمضان میں ہوتی ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رمضان ہو یا غیر رمضان حضور علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت پڑھتے تھے۔ آپ 8 رکعت نماز تہجد ادا فرماتے اور 3 رکعت وطر کرتے۔ احناف کے دلائل یہ ہیں، لہذا یہ حدیث احناف کے موقف پہ زیادہ وزنی دلیل ہے، غیر مقلدین اس سے دلیل نہیں لے سکتے، تو اگر وہ اس سے 8 تراویح یعنی کہ اگر 3 وطر ثابت کریں گے اور 8 تراویح ثابت کر دیتے ہیں تو بتائیں غیر رمضان میں تو تراویح ہوتی نہیں ہے۔ لہذا یہ غیر مقلدین اس حدیث پاک پہ بعض مرتبہ جب اشکال وارد کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 154 کتاب التہجد میں لائے، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، اور حدیث نمبر ہے 1147 کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز صحابی کا ارادہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے اندر ایک بڑی پیاری عادت تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے صوم وصال کے روزے تھے، صوم و وصال کے روزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے اور حکم نہیں دیا کہ اس کو رکھو، لیکن صحابہ کرام کا اتباع رسول میں، اطاعت رسول میں جنون اتنا تھا کہ رکھ لیا۔ پھر اس کے مطابق جب صحابہ کرام کی عمل نہ ہو پایا اور صحابہ کمزور ہو گئے اور جب 2 3 دن کے روزے مکمل نہ کر سکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل۔ اسی تناظر میں ایک روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں تشریف لائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے بہت زیادہ لمبا قیام کیے، فرمایا اب یہ نماز کیا جماعت کے پیچھے پڑھی؟ تو علماء کرام نے کہا نہیں، جماعت کے پیچھے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تہجد کی نماز انفرادی طور پہ پڑھ رہے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں نقل کر رہے تھے کہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا قیام، رکوع، سجود کروں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے بہت لمبا قیام فرمایا، یہاں تک کہ میں نے ایک ناپسندیدہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ہم لوگوں نے دریافت کیا آخر آپ نے کس چیز کا ارادہ کر لیا تھا؟
تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سے الگ ہو کر خود بیٹھ جاؤں۔ معنی یہ ہے کہ اتنی سکت نہ ہوئی کہ جس قیام کو کثرت قیام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، وہ کہنے لگے میرے اندر اتنی جرت، اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اتنا لمبا قیام کر سکوں۔ اب اس سے یہ بات سمجھ لیں کہ جماعت کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو زیادہ لمبی نماز پڑھاتا تھا جماعت کے ساتھ جو امام، اس کی تو شکایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کی گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متنبہ فرمایا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، تہجد کی نماز تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرما رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک تو اس حدیث پاک کے اوپر دلیل یہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ آپ اپنی الگ نماز پڑھ رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی۔ تو اس حدیث پاک سے یہ دیکھیں، یہ بات سمجھ میں آئی کہ رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کی نماز پڑھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی کثرت کتنی زیادہ ہوتی، حضور کتنا لمبا قیام کرتے، کتنا سجدہ لمبا کرتے۔ جیسے پچھلی حدیث پاک میں کہ حضور سجدہ کرتے تو اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنا لمبا سجدہ فرماتے، اس سجدے کے دوران بندہ 50 آیتوں کی تلاوت کر لیتا، اتنا لمبا سجدہ میرے حضور فرمایا کرتے۔ یہ والی روایت بخاری جلد اول صفحہ نمبر 153، کتاب التہجد، باب طول الصیام فی قیام اللیل، اس باب کے تحت حدیث نمبر ہے 1135۔ دیکھیں، اور پھر اس طرح کی کیفیت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد میں قیام لمبا ہوتا، آقا کے سجدے لمبے ہوتے، حضور کا قیام لمبا ہوتا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے اللہ کی بارگاہ میں اپنے جنون طبع کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لمبا قیام فرماتے، اور لمبے قیام کی کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیوں میں ورم ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے جھرمٹ مارنے والے، رات میں قیام فرما سوائے کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ، لیکن پیارے کثرت کے ساتھ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت نہ کرو۔ تو رب یہ کیفیت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لمبا سجدہ کرتے، لمبا قیام کرتے، حضور کے رکوع لمبے ہوتے، حضور کے سجدے لمبے ہوتے، آقا کے قیام لمبے ہوتے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے بھی اس بات کو بتایا۔ اب اسی طرح آ جائیں سیرت رسول کے باب میں، نبی علیہ السلام اور امتی کی نیند میں فرق۔ اب یہ تو حدیث مشہور ہے، آگے آئے گی، اس کو پڑھتے بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو پچھلی حدیث جو پڑھی، آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ لہذا عام بندے کی نیند بے ہوشی کی نیند ہے، جس سے بندہ دنیا کے تعلق سے کٹ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا جب نبی آنکھ مبارک کو بند فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حالت زار سے نکل گئے، یعنی کہ دنیاوی معاملات سے ان کی توجہ ہٹ گئے، نہیں، وہ آنکھیں بند ہیں پر دل مستحضر ہے۔ یہ شان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند کی۔ اس کے اوپر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے یہاں سویا ہوا تھا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، ایک پرانی مشک رکھی ہوئی تھی، یعنی کہ پانی کا برتن تھا، پرانی مشک رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس سے ہلکا وضو فرمایا۔ اب اس پر مختلف اقوال ہیں، ہلکا وضو کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ آپ نے غسل نہیں فرمایا بلکہ کامل وضو فرمایا، تو غسل کے اعتبار میں وضو چھوٹی طہارت ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وضو فرمایا تو وضو کو اختصاراً فرمایا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے آپ کے
بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے داہنے طرف کھڑا کیا۔ اس سے یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو تو کیا کریں، امام کے ساتھ مقتدی دائیں سائڈ پہ کھڑا ہو، مرد ہو تو، عورت ہو تو پیچھے کھڑی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جتنا چاہا آپ نے نفل نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کروٹ کے بل لیٹ گئے اور سو گئے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سونے میں یعنی کہ سانس کی جو آواز آتی ہے جس سے بندہ احساس کرتا ہے کہ کوئی سو گیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تو وہ سانس لینے کی آواز سے مجھے سانس لینے کی آواز محسوس ہوئی اور یہ احساس ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے ہیں۔ جب مؤذن نے آ کر نماز فجر کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز پڑھی، اس حال میں کہ آپ نے دوبارہ وضو نہیں فرمایا۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن آپ کا دل بیدار رہتا ہے، یعنی آپ کی نیند لاپرواہی کی نیند نہیں ہے، اللہ کے نبی کی نیند کا یہ خاصہ ہے اور یہ خصائص نبوت میں سے ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا میں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی الہی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی سمجھانے کے لیے، ایگزامپل کے طور پر یہ آیت کریمہ پڑھی، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو خواب دیکھا کہ وہ حضرت اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو صبح اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ تو دیکھیں تھا خواب، پر صبح اس کے اوپر عملی قدم اٹھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ تو یہ ظاہر ہے، یہ بات حقیقتاً ثابت ہو گئی، قرآن مجید کی نص قطعی تھے کہ اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ اب آگے چلیے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں اس باب میں کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں کے ذریعے ہوئی، اچھے خوابوں سے ہوئی، اور فرماتی فَقَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلُ فَلَقِ الصُّبْحِ، کہ جو خواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی، جو میرے مصطفیٰ رات کو خواب دیکھتے صبح وہ حقیقت کی طرح زندہ تعبیر ہو جاتا۔ یہ بخاری شریف ہے، اس کا صفحہ نمبر 2-3 ہے، کتاب الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت امام بخاری لائے، حدیث نمبر 3 ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 739، کتاب التفسیر، باب قول اللہ تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق، حدیث نمبر 4953 کے اوپر بھی امام بخاری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث لائے۔ اس سے پہلے جو حدیث میں نے پڑھی ہے جس کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بات سناتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز وغیرہ پڑھی، اس کا حوالہ یہ ہے صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 25، کتاب الوضوء، اور حدیث نمبر ہے 138۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال احتیاط میرے حضور کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات سے سیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات مبارک کے اندر کس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات مبارک کتنی خوبصورت تھی۔ امام زین العابدین بنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد میں گئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت رمضان مبارک کے اخیر اشراء کے اعتکاف میں تھے۔ تھوڑی دیر تک گفتگو ہوئی، پھر جب وہ واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چلے تاکہ انہیں چھوڑ آئیں، یعنی کہ مسجد کے دروازے کے قریب حدود مسجد میں رہ کر۔
اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی ملنے آئے، مہمان آئے، اس مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جانا چاہیے، لیکن اعتکاف کی حالت میں مسجد کی جو جائے نماز ہے اس سے بلا ضرورت باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں چھوڑنے گئے تو جب وہ مسجد کے دروازے باب ام سلمہ کے پاس پہنچی تو اس وقت قبیلہ انصار کے 2 نوجوانوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، یوں کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے فرمایا ذرا ٹھہرو اور سنو، یہ میری اہلیہ صفیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جس خاتون سے میں گفتگو کر رہا ہوں وہ کوئی اجنبی عورت نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات انہیں بڑی شاخ گزری، صحابہ کرام چونک گئے ایک بار۔ ان دونوں صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب ہم کسی اور کے حق میں بدگمانی نہیں کرتے تو آپ کے حق میں بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ عرض کی حضور ہمارا وہم بھی کبھی آپ کی بدگمانی میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے بدن میں خون کی نالیوں میں دوڑتا پھرتا ہے، وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، اور بے شک میں ڈرا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کچھ وسوسہ نہ ڈال دے۔ اب یہ جو حدیث پڑھی ہے، اس طرح کے حدیث کو احادیث مفاہیہ بولتے ہیں، یہ تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ کیسے تصور میں آ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے صحابہ بدگمانی کریں گے، یہ متصور ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ گناہ بعد میں امت میں آیا، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات ہے یہ تعلیم امت کے لیے ارشاد فرمائی۔ تو یعنی کہ کوئی ایسا موقع جہاں آپ کو پتہ ہے کہ بدگمانی کوئی کر سکتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور عادت مبارک نے یہ تعلیم دی کہ وہاں پر حقیقت حال کا اظہار فرما دیا جائے، تاکہ جب حقیقت حال کھل جائے گی تو بدگمانی سے بھی بچنے والا آسانی سے بچ جائے گا۔ یہ بخاری شریف ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 627، کتاب الصیام ہے۔ باب حل یخرج المعتکف لحوائجہ الی باب المسجد، اس باب کے تحت لائے گئے حدیث امام بخاری، اور حدیث نمبر ہے 2035۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ کوئی کام ایسا کر رہے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ دیکھنے والا اس سے بدگمان ہو جائے گا، تو جو دیکھنے والا اس کے سامنے آتے ہی حقیقت حال کا اظہار کر دیں تاکہ کوئی بندہ بدگمان نہ ہو سکے۔ تو یہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو بیان کر دیا کہ جو حضور کی عادات مبارکہ کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے جو درس ہیں وہ اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ عظمت رسالت ماں یعنی سیرت رسول میں عظمت کے پہلو کے تناظر میں انشاءاللہ وہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری بے حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا